آپ خود خالی ہوتے جا رہے ہو. وہ حدیث میں نے سنائی تھی آپ کو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ بتاؤ مفلس کون؟ دیوالیہ. لوگوں نے کہا کہ صاحب دیوالیہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں. مفلس وہ ہے جو بہت نام اعمال لے کر آیا تھا، بہت نمازیں، بہت روزے، بہت ذکر، بہت تسبیحات، لیکن جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا تو ایک جمگھٹ لگا ہوا تھا لوگوں کا کہ صاحب اس نے میرا حق پامال کیا، اس نے میرا حق پامال کیا. تو وہاں پر ہر ایک مانگ رہا تھا اپنا حق. تو وہاں کوئی پیسے ویسے تو ہے نہیں کہ پیسے دے کر ان کا حق پورا ادا کر دیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی نیکیاں لے جاؤ. تو جس نے صاحب آپ سے کوئی نماز لے کے جا رہا ہے، کوئی روزہ لے کے جا رہا ہے، کوئی ذکر لے کے جا رہا ہے، کوئی تصویر لے کے جا رہا ہے، اور اس طرح حق پورے ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو گئی اور حق ختم نہیں ہوئے. تو کہا گیا کہ اب تو اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اور لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دو اور ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈال کر اور ان کا حق ادا کراؤ. تو آئے تھا نماز روزے کے ڈھیر لے کر، اور جب اصحاب حق حقوق العباد والے لوگ ان کا حق چکایا گیا، حساب چکایا گیا، تو نتیجے کے خالی ہاتھ تھا بلکہ گناہ بھی لاد لیے. وہ ہے مفلس. یہ حسد کے ذریعے اللہ بچائے یہ نیکیاں برباد. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آئینے کی طرح دل عطا فرمائے جس میں نہ حسد ہو، نہ بغض ہو، نہ غیبت ہو، نہ کینہ ہو، تو اس کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اگر بہت زیادہ نوافل نہ ہو، بہت زیادہ مستحبات نہ ہو، لیکن دل آئینہ ہو، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات اتنے بلند فرماتے ہیں کہ کوئی حد و حساب. شاید پہلے بھی سنائی تھی آپ کو حدیث. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، اور وہاں جا کر ان سے کہا کہ میں 2-3 روز آپ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں. انہوں نے اجازت دی. تو کہتے ہیں رات کو جب میں ان کے گھر میں پہنچا تو رات کے وقت میں جاگتا رہا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ رات کو اٹھ کر کیا عمل کرتے ہیں. دیکھا تو پوری ساری رات گزر گئی، اٹھے ہی سوتے رہے اور فجر کے وقت اٹھے، تہجد بالکل نہیں پڑا اور فجر کے وقت اٹھے. پھر دن گزارا تو دن کے اندر بھی دیکھا تو اپنا نماز کا جو وقت ہوتا ہے تو مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں جو، لیکن وہ خاص ذکر، تسبیح، تلاوت، کوئی نفلیں، یہ کچھ نظر نہ آئے. تو ایک دو روز جب اسی طرح میں نے دیکھ لیا کہ تو کوئی خاص عمل ہی نہیں کرتے، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں اصل میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا دیکھنے کے لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی، اور میں سمجھتا تھا کہ آپ کوئی بہت بڑا عمل کرتے ہوں گے، تو میں وہ عمل دیکھنے آیا تھا آپ کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ آپ کو عطا فرمایا. تو میں تو دیکھتا ہوں کچھ آپ کرتے ہی بس فرائض واجبات ادا کیے اور معمول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے، اگر حضور اقدس صاحب نے یہ بشارت دی میرے لیے بڑی نعمت ہے، لیکن مجھ سے عمل تو کوئی خاص ہوتا نہیں، تو نوافل وغیرہ میں نہیں کرتا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ الحمدللہ اپنے دل میں کبھی کسی شخص کے بغض اور حسد کا میل میرے دل میں نہیں آیا. کسی شخص کے بارے میں بغض اور حسد کا میل اس دل کے اوپر نہیں آیا. تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنا پر یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا مجھے مصداق بنا دیا. بعض روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاحب جو تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ تو جو عشرہ مبشرہ میں تھے. تو آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ نوافل وغیرہ نہیں، لیکن ان بیماریوں سے محفوظ ہیں، حسد نہیں، بغض نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ بنیاد اس کی ہوتی ہے حب دنیا، دنیا کی محبت، حب جاہ کی محبت. اس حب دنیا اور حب جاہ کو دل سے نکالنے کی فکر کریں، جس کا پہلے بھی بار بار ذکر ہوتا رہا ہے کہ ساری بیماریوں کی جڑ اصل میں یہ ہے. سوچے کہ یہ دنیا کتنے دن کی ہے، کسی بھی وقت آنکھ بند ہو گئی تو قصہ ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر انسان کے لیے کوئی راستہ نہیں. تو یہ دنیا کے لذائذ، اس کی نعمتیں، اس کی دولتیں، اس کی شہرت، اس کی عزت، اس کی ناپائیداری پر انسان غور کرے. تو یہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کا تصور کر کے اور استحضار کر کے اس بیماری کے اندر کمی آتی. اب یہاں ایک بات اور عرض کر دوں جو بہت ضروری ہے سمجھنا، اور
اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ شاید تسلی ہو. بعض اوقات دل میں خیال یہ پیدا ہوتا ہے، حسد کی یہ ساری بیماریاں برائیاں سننے کے بعد دل میں خیال آتا ہے کہ بھائی یہ تو بعض اوقات ایسی بیماری ہے کہ غیر اختیاری طور پر پیدا ہو جاتی ہے. دل میں غیر اختیار کی طرف سے ارادہ نہیں کیا، قصد نہیں کیا، اپنے اختیار سے دل میں نہیں لائے، لیکن دل میں آ گیا خیال. کسی کو بڑھتا ہوا دیکھا، چڑھتا ہوا دیکھا، خاص طور سے اپنے کمزوریوں میں، اپنے ہم عصروں میں، اپنے ہم عمروں میں، ہم مرتبہ اور ہم پیشہ لوگوں میں کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھا تو دل میں خیال آ گیا کہ صاحب یہ بڑھ گیا آگے، اور اس کی وجہ سے دل میں کچھ ضرورت پیدا ہوئی، میل آیا. اب یہ تو غیر اختیاری معاملہ ہے، اس سے کیسے بچیں اور یہ کیسے اتنی بڑی بیماری سے، اتنے بڑے گناہ سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو خوب سمجھ لیجئے اچھی طرح. اور اس کے حرام ہونے یہ بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل میں خیال تو آ گیا کہ بھئی یہ اس کو مل گیا، دل میں دکھ پیدا ہوا، یہ اس کو کیوں ملا؟ ہے تو بہت بری بات کہ دل میں پیدا ہونا. لیکن آدمی اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی ادا سے، اپنی حرکت سے، کسی کام سے اس حسد کو ظاہر نہیں کرتا. نہ برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، نہ بدخواہی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ نعمت ظاہر ہو جائے کچھ سے. بس دل میں ہے قرآن تھوڑی سی. اس صورت میں یہ ہے تو یہ بھی حسد اور یہ بھی گناہ. لیکن یہ اس کا علاج آسان ہے، اور اتنا آسان ہے کہ اس کے گناہ سے بچنا بہت ہی ذرا سی توجہ سے آدمی بچ سکتا ہے. وہ یہ کہ جب اس قسم کی قرآن پیدا ہو تو ساتھ ہی دل میں اس بات کا تصور کرے کہ یہ حسد کتنی بری چیز، اور یہ میرے دل میں جو قرآن پیدا ہو رہی ہے یہ بہت بری بات ہے. یعنی اس کو اپنے دل میں برا سمجھے، اور جب خیال آئے اس پر استغفار کرے، اور جب خیال آئے اس قسم کا تو اس کو ابھی سمجھے کہ یہ مجھے شیطان بہکارا ہے اور نفس بہکارا ہے، اور یہ میری بہت بری بات ہے اور عیب کی بات ہے. یہ دل میں ساتھ ساتھ لے آئے. تو اگر یہ ساتھ ساتھ برائی لے آیا تو اس حسد کا گناہ ختم ہو جائے انشاءاللہ. اس حسد کا گناہ نہیں آئے. اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کا اصل علاج یہ ہے، کیونکہ ہے بڑی خطرناک بات، یہی ذرا سے آگے بڑھ جائے تو پھر بہت سارے گناہوں کا مجموعہ بن جاتی ہے. لہذا اس کا علاج بھی یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے بارے میں دل میں یہ خیال پیدا ہوا تو تنہائی میں اس کے حق میں دعا کرے اللہ تعالیٰ کہ یا اللہ یہ نعمت جو آپ نے اس کو عطا فرمائی ہے اور عطا فرمائی. یہ جس وقت دعا کرے گا دل پہ آرے چلے گے اور بہت شاک گزرے گا، بہت گرم گزرے گا یہ دعا مانگنا. لیکن زبردستی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ یہ نعمت اس کو اور عطا فرمائیے، اس کو اور ترقی عطا فرمائیے، اور اس نعمت میں اس کے لیے برکت عطا فرمائیے. اس کے حق میں دعا کرے اور ساتھ ساتھ یہ دعا کرے کہ یا اللہ میرے دل میں جو اس کی یہ قرآن پیدا ہو رہی ہے اللہ کی رحمت سے اس کو ختم کرنا. یہ تین کام کر لیں. ایک یہ کہ یہ جو اپنی حالت ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے نعمت کے زوال کا، اس کو برا سمجھے دل سے. دوسرے اس کے حق میں دعائے خیر کرے. تیسرے اپنے لیے دعا کرے کہ اللہ یہ چیز میرے دل سے ختم فرما دے. یہ اگر کرے اس کے بعد غیر اختیاری طور پر جو خیال آ رہا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا مواقع رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گناہ نہیں ہوگا. لیکن آ تو رہا ہے خیال اور نہ اس کو برا سمجھتا ہے. وہ محض توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے جب تک کہ صاحب حق سے معاف نہ کرایا جائے. جب تک وہ معاف نہ کرے یا اس کا حق ادا نہ کرے اس وقت تک معاف نہیں. تو یہ حسد جو ہے اس کو خوب سمجھ لیجئے. اگر اس حسد کو آپ اپنی زبان پر لے آئے یا اس کے نتیجے میں غیبت کر دی یا کوئی کوشش اس کی بدخواہی کی کر دی تو یہ حقوق العباد والا گناہ ہے. جب تک وہ معاف نہیں کر دے گا معاف نہیں. لیکن اگر حسد دل کے اندر ہی رہا، زبان سے ایک لفظ کوئی نہیں نکالا اس کے خلاف، کوئی غیبت نہیں کی، کوئی برائی نہیں کی، کوئی چغلی نہیں کھائی اور اس کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا اس نعمت کے ضائع کرنے کے لیے، تو اس صورت میں یہ گناہ اس کا تعلق حقوق اللہ ہے کیونکہ دل میں ہے ابھی تک اس کا تعلق حقوق اللہ. لہٰذا یہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، بغیر معافی مانگی بھی بات ہو سکتا ہے. اس لیے جب کبھی اس قسم کے خیال آتے ہیں تو آدمی سمجھ لے کہ ابھی معاملہ
آپ انہیں